للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حضرات گرامی، ایک مومن کی پوری زندگی اسی مقصد کے گرد گھومتی ہے کہ اللہ رب العزت اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور جنت میں اس کا داخلہ فرما دے۔ بس یہی ایک انسان کی زندگی کی ساری خواہش ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سادہ سے بندے سے، بالکل سیدھا سادہ سا، اب اس سے پوچھتے ہیں بھی تم نماز پڑھتے ہو تو کیا کرتے ہو، کیا کہتے ہو؟ کہتا جی میں سیدھا نماز پڑھتا ہوں، تشہد پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں کہتا ہوں یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے اور جنت میں داخل کروا دے۔ ما احسن دندنتک ولا دندنت معاذ، مجھے آپ جیسی خوبصورت دعائیں اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جیسی خوبصورت دعائیں مجھے نہیں آتی، بس میں سیدھی بات کرتا ہوں یا اللہ مجھے جنت میں بھیج دے، جہنم سے بچا دے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ حولہا ندندن، ہم جتنی بھی دعائیں کرتے ہیں نا تو ہم ان دعاؤں میں بھی یہی چیزیں مانگتے ہیں، یہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ میں جہنم سے بچا دے، جنت میں داخلہ کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ کثرت سے یہ دعا کرنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے، جہنم سے بچا دے۔ اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں ایسے اعمال کی بھی توفیق نصیب فرما جو ہمیں جنت میں لے جائے، یعنی صرف جنت نہیں بلکہ جیسے آپ سے دعا ہے نا کہ اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل، کہ اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو مجھے جنت کے نزدیک لے جائے، جو مجھے جنت کے قریب لے جائے، اور میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں اور ہر اس عمل سے جو ہمیں جہنم کے قریب کر دے۔ تو اس لیے احادیث میں جن چیزوں کا یا قرآن کریم میں جن کا آتا ہے نا کہ یہ عمل کرنے سے جنت میں داخلہ ملتا ہے تو ان پہ خصوصاً فوکس رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا اصل مقصد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری چیزیں ثابت ہیں کہ جو یہ کام کرے گا اس کا جنت میں گھر بن جائے گا، اس کا جنت میں گھر بن جائے گا۔ ظاہر یہ جنت میں گھر کس کا بنے گا؟ جس کو داخلہ، جس کا گھر بنے گا، اس کا مطلب یہ تو اس کا جنت میں داخلہ پکا ہے، کیونکہ جس کا جنت میں اللہ گھر بنا دے گا یہ تو نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی اور رہے گا، جس کا گھر بنے گا وہی اس میں رہے گا، اسی کے لیے داخلہ ہوگا۔ آپ نے ایک حدیث، بہت ساری چیزیں سنی مسلم، سب سے پہلے مشہور ترین حدیث کہ وہ بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر دنیا میں بناتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنا دیتے ہیں۔ اب ہر ایک کے اندر یہ استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ گھر بنا سکے، بڑا مہنگا بنتا ہے، بڑا پیسہ لگتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کی اتنی بڑی گنجائش دے دی۔ آپ نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا کمفحص قطعۃ، کہ جس نے کبوتری کے انڈا دینے کی جگہ جتنی مسجد بنا دی، کتنی مسجد بنا دی، اتنی جگہ پہ کبوتری انڈا دیتی۔ کبوتری کا انڈا کتنا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا، اتنا سا، اور اس کے انڈا دینے کی جگہ کتنی ہے؟ وہ بھی اتنی سی، یعنی مسجد میں اتنا حصہ ڈال دیا جس سے اتنی سی جگہ آ جاتی ہے مسجد میں۔ اب ایسی جگہ پہ اتنی جگہ پہ نماز تو نہیں ہو سکتی، لیکن وہ مسجد کا حصہ بن جاتی ہے۔ جس نے اتنی جگہ پہ مسجد کی اس نے تعاون کر دیا، اس کے لیے پیسے دے دیے یا اس کے بنانے میں پیسے دے دیے یا اس کے آباد کرنے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ نمبر ایک۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سد فرجة بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ ورفع لہ بها درجہ، جس شخص میں نے صف کے اندر خالی جگہ کو پر کر دیا، خالی جگہ کو پر کر دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو انعام ہیں، ایک تو جنت میں اس کا گھر بنا دیا جاتا ہے اور دوسرا جنت میں اس کا ایک درجہ بنا
اب یہ اس سے کیا مراد ہے کہ خالی جگہ پر کرنا؟ مطلب یہ کہ صف کو اس طرح بنانا چاہیے کہ صف کے درمیان کوئی خالی جگہ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت ساری احادیث ہیں، کسی طرح نہ ہم وہ تفصیل سے ان میں سے کچھ احادیث بیان کریں گے کہ صف کو ملانا، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے فراوین ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ ایسی چیزیں عطا کی ہیں جو کبھی کسی کو عطا نہیں کی، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ایسے صفے بنانے کا حکم دیا ہے کما تصف الملائکہ، جس طرح فرشتے صف بناتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ فرشتے صف کیسے بناتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یتمون الصفوف الاول، کہ فرشتے پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں، اور اس کے بعد یتراصون بین الصفوف، یتراصون الصفوف، کہ وہ صفوں کو بالکل ایسے جوڑ دیتے ہیں جس طرح چونا گچ کیا جاتا ہے۔ یہ سیمنٹ وغیرہ کے ایجاد سے پہلے نا چونے کے ساتھ بلڈنگز جو ہوتی ہے نا اس کے ساتھ اس کو پکا کیا جاتا تھا، یعنی جس طرح پتھر جوڑے یا اینٹیں جوڑی تو درمیان میں جگہ ہوتی تھی، وہ چونے کے ساتھ اس کی بڑائی کر دی جاتی تھی اور بڑی مضبوط ہوتی تھی۔ اب لیکن ابھی بھی پرانی عمارتیں آپ کو بعض نظر آ جائیں گی۔ تو یعنی کہ اس طرح صف کو جوڑنا کے درمیان میں کوئی کسی قسم کا خلا ہرگز نہ۔ تو جو شخص اس پہ عمل کرتا ہے نا، تو بعد دیکھیں جو لوگ ہم کچھ تو اس کے قائل ہی نہیں ہیں، اور جو قائل ہیں وہ بھی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اتنی سستی ہوتی ہے۔ ہمارے لوگ ترقی یافتہ زیادہ ہو گئے اور زیادہ وسیع، وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں وسعت ہے، صف ہی نہیں ملاتے۔ مطلب کئی دفعہ ہوتا ہے صفیں پکڑ کے ان کو ملانا پڑتا ہے، ورنہ خود نہیں ملاتے۔ اتنی سستی خاص ہماری مسجد میں بہت زیادہ سستی اس میں کہ صف نہیں ملاتے، اور جو ملانے کے قائل ہیں وہ بھی بعض دفعہ اپنا پاؤں اس طرح اندر کو گھسیڑ کے کٹھے کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ اگر بندہ چاہے بھی تو صف نہیں ملا سکتا۔ اس طرح سب پاؤں کٹھے، اپنے پاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لینو باخوات ایدیکم، اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو جائے، یعنی اتنا نرم ہو جائے کہ وہ آسانی کے ساتھ آپ کے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیں۔ تو یہ صف اس طرح بنا ہے۔ تو دیکھیے چھوٹا سا عمل ہے، کتنا بڑا من صدہ فرض جاتا ہے، جس نے خالی جگہ کو پور کیا، من اللہ له بیت فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دے۔ کہ چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا اجر۔ اور دوسرا ورفع له بها درجہ، جنت میں ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، من وصل صفا وصلہ اللہ، جو صف ملائے اللہ اسے ملائے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے پیاروں سے ملا دے، اللہ اس کے کاموں کو ملا دے، اس کے کاموں کو چھوڑ دے، اس کے معاملات کو آسان کر دے۔ تو یہ جو ہے وہ اس عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، تو اس پہ خصوصی طور پر جو ہے وہ دھیان دینا چاہیے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ام سلمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما امہات المؤمنین دو بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ من صابر علی 12 رکعۃ من غیر الفریضہ بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص فرض نمازوں کے علاوہ فرائض نمازوں میں فرائض کے علاوہ 12 رکعات کا اہتمام کرے، 12 رکعات کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اب 12 رکعات کیا ہے؟ فجر سے پہلے دو، فجر سے پہلے، فجر سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ بات اگر نہیں پڑھ سکا کوئی، کبھی لیٹ ہو گئے تو، لیکن یہ عادت نہیں بنا لینی چاہیے بعد میں پڑھنے والی۔ فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، پہلے ہی پڑھنی ہے، اور بعد میں 2، اور مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2، یہ 12 رکعت ہو گئی ہیں۔ یہ اس کو مشکل کام ہے، جو اس پہ جو ہے وہ اہتمام اس کا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اور دیکھیں جو ان 12 رکعات کا جو اہتمام کرتا ہے نا، تو اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک اور بھی اسی کے ساتھ ملتی جلتی ایک اور بھی عمل
اس کے لیے بھی جنت میں گھر کی خوشخبری ہے، اور وہ کیا ہے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی الضحیٰ اربعا، جس نے چاشت کی نماز یا اشراق کی نماز 4 رکعت پڑھی. اشراق جو ہے یہ 2 رکعت سے لے کے 8 تک کوئی بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جو شخص جو ہے وہ اس کو 4 رکعت تک کر لے کہ 4 رکعت پڑھ لے. وقبل الاولی اربعا، اور پہلی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے. پہلی نماز سے مراد یہاں ظہر ہے، پہلی نماز سے مراد یہاں پہ ظہر ہے، کیونکہ مفسرین فرماتے ہیں شارحین کہ جب نمازیں فرض ہوئی نا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ظہر کی نماز فرض کی تھی، ظہر عصر مغرب عشاء اور پھر فجر، اس طرح کر کے. جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھی اور اشراق کی 4 پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. شیخ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تو یہ دیکھیں ظہر سے پہلے یعنی کہ پڑھنے کا اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کا اجر ہے. باقی کچھ چیزیں ان کا بیان انشاءاللہ کل ہوگا. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.